السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے میں شوق رکھنے والے لوگ میرے چینل کے ساتھ ضرور جڑیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ آخر محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا اور حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت کیوں دی، اور ہندوستان سے حجاج بن یوسف کو خط لکھنے والی عورت کون تھی، اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا جس کو پڑھ کر محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کر کے یہاں کے مغرور بادشاہوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ خط ابو الحسن کی بیٹی ناہید نے سندھ سے ایک سفید رومال پر اپنے خون سے حجاج بن یوسف کے لیے لکھا تھا اور قاصد سے کہا تھا، اگر حجاج بن یوسف میں ذرا بھی غیرت باقی ہو تو اس کو میرا یہ خط پیش کر دینا، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف خط کی چند لائنیں پڑھ کر کانپ اٹھا اور اس کی آنکھوں میں شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے وہ رومال محمد بن قاسم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک لکھے الفاظ پڑھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا، مجھے یقین ہے کہ ولی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گھوڑوں پر زنے ڈالنے کا حکم دے چکا ہوگا، اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کی غیرت مر چکی ہے تو شاید میرا یہ خط بھی بیکار ہے۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں اور میرا بھائی ابھی تک دشمن کے ظلم سے محفوظ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہے جس کے دل میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ قید خانے کی اس اندھیری کوٹری کا تصور کیجئے جس کے اندر قیدیوں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ گئے تھے، لیکن ہماری تلاش جاری ہے اور ممکن ہے ہمیں بھی کسی دن اس اندھیری کوٹری میں ڈال دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں اس خطرناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے اس بات کا افسوس ہوگا کہ وہ صبا رفتار گھوڑے جن کے سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اپنی قوم کی یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم اور ایران کے طاقتور بادشاہوں کے سروں پر خوف بن کر لٹکی ہوئی ہے، ہندوستان اور سندھ کے اس مغرور بادشاہ کے سامنے بے اثر ثابت ہوگی؟ میں موت سے قطعی نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیم اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ ناہید، ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ یہ وہ خط تھا جس کو ناہید نے ہندوستان سندھ سے حجاج بن یوسف جیسے ظالم شخص کے لیے لکھا تھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور پتھر دل شخص کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور اس خط کے بعد 17 سال کی عمر کے محمد بن قاسم کی سپہ سالاری میں مجاہدین اسلام نے ہندوستان اور سندھ کو رون ڈالا تھا اور قوم کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ سالوں سے ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں پستی سندھ اور ہندوستان کی عوام کو نجات دلائی تھی، اور راجہ داہر کو دکھا دیا تھا کہ ابھی مجاہدین اسلام کی تلواریں کند نہیں ہوئی۔